سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے فسطائی مودی حکومت کی طرف سے خواتین کی جنسی ہراسگی اور بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس تشویش کا اظہار کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں 11,245 سے زائد خواتین کو ہراساں کیا یا ان کی بے حرمتی کی۔ رپورٹ میں کنن پوش پورہ سمیت اجتماعی عصمت دری کے کئی سانحات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں مودی حکومت نے کشمیری خواتین کی عصمت دری کو سرکاری پالیسی کے طور پر اختیار کر رکھا ہے اور اس کی تصدیق انسانی حقوق کے کئی بین الاقوامی ادارے بھی کرتے ہیں۔ حریت رہنما دویندر سنگھ بہل اور جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارتی فورسز کشمیری نوجوانوں کو تحریک آزادی سے باز رکھنے کے لیے انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کشمیری ملازمین کی کسی منطق کے بغیر اور بلا وجہ معطلی کو غیر قانونی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے درگاہ حضرت بل اور جامع مسجد سری نگر سمیت تمام مذہبی مقامات کو نماز جمعہ کے لیے فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز جمعہ پر مسلسل پابندی بھارتی حکومت کے امن کے دعووں کی کلی کھول رہی ہے۔ دریس نے جموں کے ایوان صنعت و تجارت نے بھارتی ملٹی نیشنل کمپنی ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف بدھ کو ایک روزہ ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ ایوان صنعت و تجارت کے صدر ارون گپتا نے ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے ریلائنس جیسی بڑی کمپنیوں کی مقبوضہ خطے میں یلغار پر اپنی شدید ناراضی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق رکن یورپی پارلیمنٹ جولی وارٹ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو تنازع کشمیر کے حل میں مدد کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ بھارت مقبوضہ علاقے میں صرف قوانین اور آئین کو تبدیل نہیں کر رہا بلکہ جارحانہ کارروائیاں بھی کر رہا ہے۔